بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے غزوہ احد کے بارے میں، کیونکہ شوال کے مہینے میں غزوہ احد واقع ہوا تھا۔ غزوہ احد کے اندر کفار کے پاس 3000 کا لشکر تھا، 3000 اونٹ تھے ان کے پاس، جن میں سے 300 لوگ مکمل طور پر اسلحہ کے ساتھ تھے، اور ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ 1000 کا لشکر تھا، اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ جنگ مدینے کے اندر رہ کر لڑی جائے یا مدینے سے باہر لڑی جائے۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ مدینے کے اندر لڑی جائے، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا کہ مدینے سے باہر نکل کر لڑی جائے۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ اپنے گھر کے اندر ایک لڑ کے لڑ جائے تو ہمیں بزدل نہ سمجھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ مدینے کے باہر جا کر لڑیں گے، اور عصر کے بعد وہ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بہت پہاڑ کے پیچھے کھڑا کر دیا، کیونکہ جب آپ لوگ دیکھو کہ مطلب لشکر تھوڑا مشکل ہے تو آپ لوگ سامنے آ کر مقابلہ کریں گے۔ لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہو گئی، تو فتح دے کر وہ جو لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کرایا تھا پہاڑ کے پیچھے، تو وہ لشکر سمجھنے لگا کہ اب جا کے ہم جیت چکے ہیں، تو اب ہم یہاں سے جائیں اور ہمارے پر جا کے اکٹھا کریں۔ ان میں سے کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کے اوپر کھڑے رہیں، ہم وہاں پہ نہ جائیں۔ لیکن کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ جنگ تو ہم جیت چکے ہیں تو اب ہم چلیں۔ تو وہ سارے صحابہ کرام وہاں سے چلنا چاہیے، لیکن وہ راستہ پھر وہاں سے پیچھے سے خالی ہو گیا۔ جب کفار نے دیکھا کہ وہاں راستہ پیچھے سے خالی ہے تو کفار نے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا۔ لیکن ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو جو ہے شکست فتح کے اندر فتح جو تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ لیکن اس کے اندر بہت سارے سبب ہیں کہ اللہ پاک نے ایک تو بات یہ فرمایا کہ یہ آزمائش آپ لوگوں کے لیے، یہ آپ لوگوں کی ظاہری طور پہ تو شکست ہے لیکن یہ اصل میں یہ فتح ہی ہے۔ تو اور دوسرا اگر یہ سورۃ فاتحہ کا تلاوت کی ہے تو آج انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی کریں گے، اس کی تفسیر بھی کریں گے، اس کے جو جزئیات ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کی جو بات ہے اس کی جو تفسیر کی ہے علماء کرام نے بہت زیادہ تفسیر ہے کہ یہ بات کے اندر مکمل طور پر مطلب احکامات پائے جاتے ہیں، کیونکہ عربی کے اندر لفظ کا ہر ایک مطلب معنی کے اندر لفظ کا بھی معنی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چار انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ کی تفسیر اتنی ہے کہ اگر یہ لکھا جائے تو کئی سنوں اونٹ پر اس کو لگا جائے گا۔ تو یہ صرف ایک دعویٰ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز پڑھا کر بیٹھے، بسم اللہ کی جب انہوں نے شروع کیا، بسم اللہ سے تفسیر کرنا ترجمہ کرنا شروع کیا تو آپ اتنا تفسیر کی کہ عشاء کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک بات کی تفسیر ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہ انہوں نے جو کہا کیا کریں گے درست ہے، کیونکہ الحمدللہ کی سورۃ فاتحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دین کا خلاصہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح مکمل کلام کا جو بادشاہ ہے وہ قرآن پاک مانا جاتا ہے، اور قرآن پاک کا جو بادشاہ ہے بڑی
نمل کے اندر ہے، جب نازل ہوئی تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کوئی کام شروع کرتے تھے تو وہ بسم اللہ بھی پڑھتے تھے، اور اگر کوئی کام کرنے لگتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، اٹھنے سے لے کر سونے تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک جو بھی کام کریں اس کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ برکت نہیں ہوتا، یعنی وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی، اور اگر ہم پر عمل کرتے ہیں تو ہماری سنت پوری ہوتی ہے اور سر مفاد کی نفی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے صفاتی کے لیے ذاتی نام ہے، اللہ ایسا نام ہے کہ یہ کسی اور کے اوپر نہیں بولا جا سکتا، یہ بہت بڑا نام ہے، اور اگر اس کو مطلب جس طریقے سے بھی اگر اس کا معنی کیا جائے تو یہ اللہ کا نام ہی کافی ہوتا ہے۔ اور رحمان الرحیم، رحمان کا مطلب ہے کہ یہ رحمت مکمل طور پر مطلب ہر چیز پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مطلب دنیا سے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک مطلب یہ دنیا رہے گی، چاہے اس کے اندر کوئی بھی چیز ہے، انسان ہے، جنات ہے، حیوانات ہے، چاہے وہ کافر بھی ہے، تو یہ رحمت کے اوپر بھی یہ ہے، لیکن ہمارا مطلب ہے کہ تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ رحمت تام ہے، مطلب ایسی رحمت کہ اس کے بعد اگر کوئی رحمت کا مطلب اگر پرسنٹیج رہ جاتا ہے تو وہ بالکل نہیں رہے، جتنی بھی رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی وہ مکمل ہو گئی۔ سورۃ فاتحہ کے اور بھی کافی نام ہیں، جیسے ام القرآن ہو گیا، صلاۃ ہو گیا، الحمد ہو گیا، 25 نام علماء کرام نے سورۃ فاتحہ کے بتائے ہیں، اور ایک نام شافی بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ یہ شفا بھی دیتی ہے۔ اس پر ایک آپ کو میں حدیث سناؤں، حدیث شریف بخاری شریف میں ہے 304 نمبر پہ، حدیث شریف مشہور معروف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ کام کر کے واپس آ رہا تھا تو رات ہو گئی، تو رات کے اندر واپس آتے ہوئے ایک قصبے کے اندر چلے گئے، یہاں پہ رات گزارے پھر صبح جو ہے یہاں سے ہم چلے گئے۔ تو اس قصبے میں جو قصبوں والوں نے ان کو صحابی کہہ کر باہر کر دیا کہ ہم آپ کی میزبانی نہیں کریں گے۔ صحابی اس دور کے اندر جو جماعتوں کے اس کو صحابی کہتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ سبحان اللہ آج کے دور میں جو وہابی ہے۔ اب دیکھیں وہابی جماعت کوئی اکثر تبلیغی جماعت جو ہے کہیں جاتی ہے تو اس کو مسجد سے نکال دیا جاتا ہے، اللہ پاک کو ہدایت دے۔ تو صحابہ کرام کو صحابی کے نام سے پکار کر ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تو جو صحابی تھے 30 صحابہ تھے، صحابہ کرام نہیں اجمعین تھے، تو ایک سائڈ پہ جا کر نام نے خیمہ لگا لیا، وہاں پر انہوں نے رات گزاری۔ تو اس قصبے کا جو بڑا تھا اس کو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا، ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ تو بہت سے لوگوں نے حکیموں کو بلایا، دور میں ڈاکٹر تو نہیں، حکیم ڈاکٹر ہوتے تھے، بہت سارے حکیموں کو بلایا، حکمت کی وجہ سے اس کو بھی شفا نہ آئی، پھر بہت سے ایسے لوگوں کو بلایا جو ہم مدد کرتے تھے، لیکن کئی سے اس کو شفا نہ آئی۔ پھر ابھی وہ پریشان حال ہو کر تھکان ہو کر صبر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، اور انہوں نے اور کو کہا کہ ہمارا جو ایک سردار ہے اس کو زہری سامنے نہ لیا ہے، اگر آپ مہربانی کریں، اگر آپ اتنا نظام کرنے والا ہے تو وہ جو ہے نا آپ کا کام ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم کام کریں گے لیکن اس کا معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کیا معاوضہ لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 30 بکریاں لیں گے۔ تو اس وجہ سے 30 بکریاں 30 صحابہ تھے کہ ایک ایک بکری ہم آپس میں تقسیم کریں گے۔ تو گئے، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کو تنگ کیا، سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کو سرکار کو تنگ کیا، اس کی وجہ سے اس کو شفا ہو گئی، کیونکہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ اور یہ واقعہ ایسا ہی ہے کہ سورۃ یقین کی بات ہے، اگر ہم کسی بھی بیماری، روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، بات یقین کہ اگر ہم یقین کے ساتھ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ کر کریں گے اللہ پاک ضرور شفا دیں گے۔ جب اس کو شفا ہو گئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھی تمہارا معاوضہ دے، انہوں نے معاوضہ دیا 30 روپے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے آپ اپنا بھی حصہ نکالیں اور میرا بھی حصہ نکالیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، لالچ نہیں تھی، لیکن ان کا دل کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ پورے ہو جائے کہ باقی کا معاوضہ لینا کیا ہے ٹھیک ہے. تو انہوں نے آپ کو تقسیم کر دیا. تو اس سے یہ سب بھی حاصل ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جیسے یہ کہتے ہیں کہ پیروں کو سے مطلب اکثر بات کرتے ہیں کہ دم کرنا جائز نہیں ہے، نبی لینا جائز نہیں ہے. یہ جائز ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار کیا ہے کہ ہم جس پیر سے قریب لے رہے ہیں تب لے رہے ہیں اس کا دیکھیں کہ وہ دین کے اوپر مکمل ہے کہ نہیں ہے. یہ نہ ہو اس کی گاڑی نہ ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، اس کو باقی کے بڑے مسائل بھی نہ آتے ہو اور ہم اسے بند کروا کے قریب لے رہے ہیں. جی الحمدللہ رب العالمین. الحمد مطلب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب دیکھیں الحمد کے اندر کافی سارے علماء نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس کے دو معنی بھی ہوتے ہیں. ایک تعریف کا معنی بھی ہوتا ہے اور دوسرا شکر کا معنی بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ بعد اکثر دعائیں جو ہے کھانا کھانے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، یا اللہ سے واپس آنے کی دعا ہے، ایسے رجوع کرنے کی دعا ہے، تو اس کے شروع میں بھی الحمد آتا ہے. الحمد سے اللہ دو بار شروع ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اور تمام شکر اس اللہ کا ہے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. رب کا مطلب یہ ہے کہ پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور تربیت آپ کو خدا کی تربیت کرنا کسی کی کرتا ہے تو اس کے اندر تمام صفات تمام کمالات جو ہے کوشش کرتا ہے تربیت کرتے ہوئے اس کے اندر وہ بھی دے. تو رب کا مطلب تربیت کا ہوتا ہے. عالمین، عالمین کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ اور بہت سے عالم ہیں. ہم صرف یہ نہیں دیکھیں کہ یہ ایک دنیا ہے جس کے اندر ہم انسان بستے ہیں. ایسے کئی قرون کے آخری لفظ بڑا عالم صاحب بتاتے ہیں کہ اتنا کہتے ہیں کہ اس دنیا کی طرح اتنا کہکشاں ہے، اتنا مطلب وہ ہے کہ کئی ٹریلین سال لگ جائے، کئی ٹریلین سال لگ جائے اسے گنتے ہوئے سائنس تک بہت نہیں پہنچی. اب ہم کہتے ہیں کہ سائنس بہت پہنچ گئی جہاں تک پہنچ چکی ہے. ابھی سائنس سے آج 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل سیر کا اسلام و اسلام کی سیر کرائے. سائنس نے کتنی ترقی کی، اس لیے ہم چاند تک پہنچا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو ایسے بہت سارے عالم ہیں جس کے اندر یہ ہے بس کہ اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات پیدا کی جو ان کے اندر بستی ہوگی یا نامی بستی ہوگی. کیونکہ دنیا ایک دنیا ہے جس کے اندر مطلب آب و ہوا جو ہے یہ انسانوں کے موافق ہے، اور باقی جو ہے مطلب چیزیں جگہ جیسے غریب ہو گیا، مشکل ہو گیا، ایسے وہاں پہ انسان کا مطلب ذہن سے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ انسان کے موافق آب و ہوا نہیں ہے. اور رحمان کا میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ مکمل مطلب رحمت ہر چیز پر رحمت، یعنی مسلمانوں پر بھی، جنات پر بھی، حیوانوں پر بھی، درختوں پر، ہر چیز پر اللہ کے کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر ہے. رحیم کا مطلب یہ ہے کہ مکمل رحمت مکمل ہوگی. مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم الدین کا، یعنی آخرت کے دن کا. اس کو بہت سے سنیے گا کہ مالک ہے قیامت کے دن کا، یعنی ہم دنیا کے اندر ایسے آئے ہیں کہ یہ ایک امتحان چل رہا ہے. اس کے اندر ہم آئے ہیں کہ یہ امتحان دے رہے ہیں، یہاں پہ ہم اپنا عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ عیش عشرت کے لیے مطلب اپنے مقصد کو جو ہے ہمارا مقصد اس کو ہم بھول کے ہم عیش عشرت میں پڑ جاتے ہیں. مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو کیا کریں؟ راضی کریں. مالک یوم الدین یعنی مالک ہے یوم جزا. اب اس سے یہ بھی تردید ہوتی ہے اکثر جو کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. وہی قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے اندر جب اللہ پاک حساب کتاب لیں گے تو اللہ پاک کی ملائکہ ہوگی. جب اللہ پاک مکمل مخلوق اللہ پاک کے سامنے موجود ہوگی تو اللہ پاک مکمل جو ہے زمین کو ایسے جھٹکا سا دیں گے، جھٹکا سا دیں گے بولیں گے کون ہے آج جس کی ملکیت ہے دنیا کے اندر.
ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی 7 آیتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ اللہ پاک نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دی ہے. اس کی 7 آیتیں ہیں. 3 آیتیں یہ ہو گئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حدیث میں قدسی ہے جب بندہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف بولتے ہیں کہ دیکھیں بندہ میری تعریف کر رہا ہے. جب بولتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک پھر فرشتوں کی طرف کہتے ہیں کہ دیکھیں میرا بندہ میری صفت مکمل طور پر بیان کر رہا ہے. جب کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ پاک کہتے ہیں فرشتوں کو دیکھیں میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. اور آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور سنیے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. مطلب کہ اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے, نہ ہی کرتے تھے, نہ ہی کرتے ہیں اور نہ ہی کریں گے. اور ایسے ہی نستعین ایاک نستعین یعنی اسی سے مدد طلب کرتے تھے, اسی سے مدد طلب کرتے ہیں, اسی سے مدد طلب کرتے رہیں گے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ بھی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے, وہ اس لائق ہے کہ اس سے مدد طلب کی جائے. ہاں دنیا کے اندر جیسے یہ ہے کہ کوئی جیسے کام ہوتا ہے کہ غریب بندہ بڑے کے پاس جاتا ہے, امیر کے پاس جاتا ہے, یا کوئی کمزور بندہ کوئی طاقتور کے پاس جاتا ہے, تو یہ ایک عارضی ہے, مطلب اسباب کے طور پہ دیکھا جائے. لیکن حقیقی جو مدد ہے, مطلب جیسے دیکھیں بندہ بیمار ہے, دوائی تو لے رہا ہے, دوائی لینا ایک عارضی مدد ہے جو کہ سنت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بندہ بیمار ہوتا ہے تو جا کے دوائی لے. تو جب دوائی ہم لے کے آ گئے تو ہم اس کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کریں گے کہ یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے, اس دوائی کے اندر شفا نہیں ہے, تیرے حکم کے اندر شفا ہے. جیسا کہ ایک صحابی کو جو ہے نا پیٹ کا درد ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ تکلیف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں ہوتی ہے وہ کھا لو. انہوں نے وہ کھائی تو شفا ہو گئی. ایسے ہی ایک مرتبہ پھر ان کو ہوتا کہ یہ تکلیف ہوئی تو انہوں نے جا کر وہ روٹی کھا لی, لیکن پہلے جب کھائی تو ان کو شفا نہیں ملی, جب دوسری مرتبہ انہوں نے کھائی ان کو شفا نہیں ملی تو وہ پریشان ہوئے کہ پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. بھائی دوستوں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو کوشش کیا کریں کہ یہ لازمی طور پہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا تو اللہ کے حکم میں ہے, اس بوڑھی کے اندر تو نہیں ہے. اس ٹائم اللہ پاک نے حکم دے دیا اور بوڑھی کے اندر سے آپ کو شفا ملی ہوگی. اب اللہ پاک نے حکم نہیں دیا تو شفا نہیں ملی, تو کیا ہے کہ مدد جو بھی ہم مدد کریں گے صرف کس سے کریں گے, اللہ تعالیٰ سے کریں گے. اهدنا الصراط المستقیم. اچھا یہ 3 آیتیں پہلے جو تھی وہ ہمارے رب کی تھی, ہم اپنے رب کی تعریف کر رہے تھے. آگے اب ہے اب ہم دعا مانگ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, کوئی بیماری یا کوئی غریب بندہ اگر کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے کیا کہ آپ امیر ہیں ماشاء اللہ, آپ رحمدل ہیں, آپ اتنے مطلب سخی ہیں. تو پھر اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں آپ کا مطلب محلے دار ہوں یا علاقے دار ہوں تو میری آپ یہ مدد کر دیں یا مطلب یہ کر دیں. تو مطلب پہلے اس کی کیا کرتا ہے, تعریف کرتا ہے, پھر اس کو جو ہے نا اپنا ہاتھ بڑھتا ہے, پھر جا کے کرتا ہے استطاعت کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سورۃ فاتحہ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی بتایا ہے کہ اللہ پاک سے جب ہم مانگیں تو سب سے پہلے ہم جب بھی دعا مانگیں, جب بھی دعا مانگیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد ہم اگر ہماری جو ضرورت ہے وہ جا کر مانگیں. اهدنا الصراط المستقیم یعنی ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اب دیکھیں کہ ہر نماز کے اندر یہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. سیدھی راہ پر ہم ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ہم سیدھی راہ پہ ہیں. ایسے ہی مطلب نبی کریم انبیاء کرام تھے یا اس کے بعد صحابہ کرام تھے, شہداء تھے, صالحین تھے, ہر نماز کے اندر مطلب یہ ہے تو سارے مطلب راستے پر. تو یہ دعا اکثر سوال ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگنا کیوں مانگے, یہ اس لیے تاکہ ہم ابھی بھی راستے پہ ہیں اور ہم آخرت تک ہم راستے پر رہیں اور سیدھے راستے پر رہیں. صراط الذین انعمت علیہم یعنی وہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, یعنی اس کے اندر
چار صفات الگ الگ ہوتے ہیں، ایک انبیاء کرام، دوسرے شہداء، صالحین اور علماء کرام۔ صراط الذین انعمت، یعنی جس پر تو نے اپنا انعام کیا، انعمت علیہم، اور نہ غیر المغضوب علیہم، اور نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا غضب کیا، والضالین، اور نہ وہ جن پر تو نے مطلب ضائع کر دیا، اور برباد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس میں انصاری اور یہودی مراد ہے۔ مطلب یہودی جو تھے ان کو مکمل طور پر علم تھا، مکمل طور پر مطلب جو کتابیں پڑھتے آ رہے تھے اس کے اندر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، نبی آئیں گے، قرآن مطلب لے کے آئیں گے اور وہ حق پر ہوں گے، مطلب وہ جان کر گمراہ تھے اور جس کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں دی۔ اور دوسرے انصاری وہ تھے جو جن کے پاس مطلب علم نہیں پہنچا تھا اور وہ گمراہ تھے۔ اب دیکھیں کہ یہودی، اس پر ایک بات کیا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی یہودیت کے اندر جو آدمی تو آدمی، عورتیں بھی ان کی عالمہ ہوا کرتی تھیں۔ اچھا، تو ایک صحابی تھے، ان کی پھوپھو عالمہ تھی، انہوں نے ان کی پھوپھو نے ان کو بتایا کہ بھی تورات سے، یعنی کہ اس کتاب سے میں نے بتایا کہ ایک نبی آئے گا آخری زمانے کے اندر جو کہ حق پر ہوگا، قرآن لائے گا، وہ بھی حق پر ہوگا، اس کا جو مطلب اس کی وہ حق و ثنا کرے گا وہ بھی حق پر ہوگا۔ تو انہوں نے مکمل جو تفصیل لکھی تھی وہ بتائی کہ سفید لباس کے اندر مطلب ایک جماعت آئے گی مدینے کے اندر، وہ جماعت ہوگی۔ تو وہ صحابی ابھی مطلب صحابی نہیں ہوتے، انہوں نے اسلام نہیں وہ نہیں کہتا، ابھی وہ مطلب یہودیت کی مطلب دین پر وہ تھے۔ وہ صحابی بزرگوں میں چلے ہوئے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مطلب ایک جماعت مکمل جماعت میں سفید لباس پہنا ہوا تھا، تو وہ فوراً سے نیچے اترے، نیچے اتر کر ان کے ہاتھوں میں وہ کھجور کا گوشہ بھی تھا، وہ چاہے فوراً یہاں سے نکل کر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بے شک آپ حق پر ہے، آپ کی جماعت حق پر ہے۔ اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد نکاح ہے اور اپنی پھوپھو کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ان کی پھوپھو نے کہا کہ اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ بھی اپنے اسلام کی اپنے مطلب اعلان بھی کرنا ہے، مطلب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ اعلان کر دیں گے تو یہودی آپ کو قتل کر دیں گے۔ اچھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دوسرے یہ انصاری تھے، انصار کے مطلب کے اوپر بھی مطلب مکمل کو بھی علم نہیں ہوا تھا اور وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ سورۃ فاتحہ مکمل قرآن پاک کا ایک خلاصہ ہے، ایک مطلب ہے کہ جیسے کسی بات ایک چابی بھی ہے قرآن پاک کی۔ یہ وہ سورت ہے جو مکمل طور پر، ویسے تو کچھ آیات پہلے نازل ہوئی تھی سورۃ علق کی، ایسے سورۃ مدثر کی، سورۃ مزمل کی، لیکن جو مکمل سورت ایک ہی بار نازل ہوئی ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ مکمل قرآن پاک کا ایک خلاصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک چھوٹا سا مسائل